اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 سے 50 تک کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، مصدق لما، اس کی جو تصدیق کرنے والا ہے، معاکم تمہارے پاس، ولا تکونوا اول کافر، اور نہ ہو جاؤ پہلے کافر، بھی اس کے، ولا تشترو، اور عوض نہ لو، بی آیاتی میری آیات کے، ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، یعنی اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جانا، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ تھوڑی قیمت سے مراد وہ دنیاوی فائدے ہیں جن کی خاطر یہ لوگ اللہ کے احکام اور اس کی ہدایت کو رد کر رہے تھے۔ حق فروشی کے معاوضے میں خواہ انسان دنیا بھر کی دولت لے لے، بہرحال وہ تھوڑی ہی ہے، وہ گھاٹے کا سودا ہی ہے، کیونکہ یقیناً حق یقیناً اللہ سے گراں تر چیز ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ ملاؤ الحق، حق کو، بالباطل، باطل سے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے تھے، یعنی باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اہل عرب بالعموم جو ان پڑھ لوگ تھے، اور ان کے مقابلے میں یہودیوں کے اندر ویسے بھی تعلیم کا چرچا زیادہ تھا، اور انفرادی طور پر ان میں ایسے ایسے جلیل القدر عالم پائے جاتے تھے جن کی شہرت عرب کے باہر تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے عربوں پر یہودیوں کا علمی رعب بہت زیادہ تھا۔ پھر ان کے علماء اور مشائخ نے اپنی مذہبی درباروں کی ظاہری شان جما کر اور اپنی جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کا کاروبار چلا کر اس رعب کو اور بھی زیادہ گہرا اور وسیع کر دیا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ اہل مدینہ ان سے بے حد مرعوب تھے، کیونکہ ان کے آس پاس بڑے بڑے یہودی قبائل آباد تھے۔ رات دن کا ان سے میل جول تھا، اور اس میل جول میں وہ ان سے اسی طرح شدت کے ساتھ متاثر تھے جس طرح ایک ان پڑھ آبادی زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ متمدن اور زیادہ نمایاں مذہبی تشخص رکھنے والے ہمسایوں سے متاثر ہوا کرتی ہے۔ ان حالات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی، تو قدرتی بات تھی کہ ان پڑھ عرب اہل کتاب یہودیوں سے جا کر پوچھتے کہ آپ لوگ بھی ایک نبی کے پیروکار ہیں اور ایک کتاب کو مانتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو صاحب ہیں جو ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، ان کے متعلق، ان کی تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ چنانچہ یہ سوال مکے کے لوگوں نے بھی یہودیوں سے بارہا کیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی بکثرت لوگ یہودی علماء کے پاس جا جا کر یہی بات پوچھتے، مگر ان علماء نے کبھی لوگوں کو صحیح بات نہ بتائی۔ ان کے لیے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ وہ توحید جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں غلط ہے، یا انبیاء اور کتب آسمانی اور ملائکہ اور آخرت کے بارے میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے، یا وہ اخلاقی اصول جن کی آپ تعلیم دے رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز غلط ہے۔ لیکن وہ صاف صاف اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ وہ نہ سچائی کی کھلی کھلی تردید کر سکتے تھے اور نہ سیدھی طرح اس کو سچائی مان لینے پر آمادہ تھے۔ ان دونوں راستوں کے درمیان انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہر سائل کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے، کوئی الزام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چسپاں کر دیتے تھے، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے تھے جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں اور طرح طرح کے الجھن میں ڈالنے والے سوالات چھیڑ دیتے تھے تاکہ لوگ ان میں خود بھی الجھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو بھی الجھانے کی کوشش کریں۔ ان کا یہی رویہ تھا جس کی بنا پر ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو، اپنے جھوٹے پراپگنڈے اور شریرانہ شبہات و اعتراضات سے حق کو دبانے اور چھپانے کی کوشش نہ کرو اور حق کو باطل کو خلط ملط کر کے دنیا کو دھوکہ نہ دو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ یعنی نماز، زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ترین ارکان رہے ہیں۔ تمام انبیاء کی طرح انبیاء بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تاکید کی تھی، مگر یہودی ان سے غافل ہو چکے تھے۔ نماز باجماعت کا نظام ان کے ہاں تقریباً بالکل درہم برہم ہو چکا تھا۔ قوم کی اکثریت انفرادی نماز کی بھی تارک ہو چکی تھی اور زکوٰۃ دینے کے بجائے یہ لوگ سودی کاروبار میں لگ گئے تھے، یعنی سود کھانے لگے تھے۔ اتأمرون الناس کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم کتاب پڑھنے والے ہو، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ اور ہاں یہ مشکل ہے، بڑی دشوار ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر سوائے عاجزی کرنے والوں، یعنی صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، یعنی اگر تمہیں نیکی کے راستے پہ چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس دشواری کا علاج صبر ہے اور نماز ہے۔ ان دو چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائے گی۔ صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، اور اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی، عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انضباط ہے جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے۔ ارشاد الہی کا ایک مدعا یہ ہے کہ اس اخلاقی صفت کو اپنے اندر پرورش کرو اور اس کو باہر سے طاقت پہنچانے کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے ہاں ایک صبر کی ڈیفینیشن رائج ہے یا صبر جسے کہتے ہیں وہ مختلف ہے، اور جو قرآن مجید میں اللہ نے صبر بیان کیا ہے وہ اور چیز ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ برداشت کر لیں، لوگوں کے ظلم کو برداشت کر لیں، کوئی اگر غلط ہے تو غلط اس کو رہنے دیں، آپ چپ کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، صبر کریں، برداشت کریں، یہ صبر ہے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ حق بات بیان کریں، ابھی پیچھے ہم نے آیت پڑھی ہے، حق بات بیان کریں، حق کو مت چھپائیں۔ اب جب آپ حق بات بیان کریں گے، جب آپ غلط کو غلط کہیں گے، جب آپ باطل کو باطل کہیں گے تو پھر باطل خون سے کھول اٹھے گا، پھر وہ تمہارے جان کے در پہ ہوگا، پھر تم پر ظلم و ستم اٹھائے گا۔ اب یہاں پر برداشت کرنا یہ وہ صبر ہے جس کے اللہ نے اور قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، وتواصوا بالحق اور باہمی آپس میں حق کی بات کرو، اور جب بھی کبھی تم حق کی بات کرو گے وتواصوا بالصبر، پھر اگلی جو درجہ ہے، اگلی سیڑھی صبر کرنا ہو۔ الذین یظنون وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو
اور وہ جو روبرو ہونے والے ہیں ربہم اپنے رب کے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر میں انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کا فرما بردار نہ ہو اور آخرت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک ایسی مصیبت ہے جسے وہ کبھی گوارا ہی نہیں کر سکتا۔ مگر جو برضا و رغبت خدا کے آگے سر اطاعت خم کر چکا ہو اور جسے یہ خیال ہو کہ کبھی مر کر اپنے اللہ کے سامنے جانا ہے، اس کے لیے نماز ادا کرنا نہیں بلکہ نماز کا چھوڑنا مشکل کام ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکر تم یاد کرو نعمتی اللتی میری نعمت کو جو انعمت میں نے تم پر انعام کی، علیکم تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین اور یہ کہ تمہیں فضیلت دی تمام زمانوں والوں پر۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور اس بات کو میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی۔ یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جب کہ تمام دنیا کی قوموں میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ہی ایسی تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا اور جسے اقوام عالم کا امام اور رہنما بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ بندگی رب کے راستے پر سب قوموں کو بلائے اور چلائے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي اور ڈرو اس دن سے جو بدلہ نہ بنے گا نفس عن نفسی کوئی شخص کسی سے شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منہا اور نہ قبول کی جائے گی اس سے شفاعتن کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی معاوضہ، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ ہی مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی۔ وہ اس قسم کے خیالات خام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولادیں ہیں، بڑے بڑے اولیاء صلحاء زہاد سے نسبت رکھتے ہیں، ہماری بخشش تو ہمارے بزرگوں کے صدقے ہوئی جائے گی، ان کا دامن گرفتہ ہو کر بھلا کوئی کیسے سزا پا سکتا ہے؟ انہیں جھوٹے بھروسوں نے ان کو دین سے غافل اور گناہوں کے چکر میں مبتلا کر دیا، اسی لیے نعمت یاد دلانے کے ساتھ فوراً ہی ان کی غلط فہمیوں کو دور کر دیا گیا، اور یہی حالت آج ہمارے معاشرے کی، ہم عمل سے دور ہو چکے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں دکھ دیتے تھے برا عذاب سے، ویذبحون اور ذبح کرتے تھے ابناکم تمہارے بیٹے، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے نساکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالک اور اس میں بلاؤن آزمائش ہے، من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ آل فرعون کا ترجمہ میں اس لفظ سے کیا ہے کہ اس میں خاندان فرعون اور مصر کا حکمران طبقہ دونوں شامل ہیں، اور اس آزمائش اور اس امر کی اس بھٹی سے تم خالص سونا بن کر نکلتے ہو یا نیری کھوٹ بن کر رہ جاتے ہو۔ آزمائش اس بات کی اتنی بڑی مصیبت سے اس معجزانہ طور پر نجات پانے کے بعد بھی تم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہو یا نہیں، یعنی یہ وہ انعامات ہیں اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی، ان کو فرعون کے عذاب سے بچایا جو ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑ دیا بکم تمہارے لیے البحر دریا کو، وَانْجَيْنَاكُمْ پھر تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونوں کو غرقاب کر دیا۔ یعنی یہ وہ اگلی نعمت تھی کہ نہ صرف فرعون سے نجات دی بلکہ فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق بھی کر دی۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن پاک کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔